الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في طول الحديث من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم. خواتین و حضرات، اصل میں ایک بات یہ زیر بحث چل رہی تھی کہ نیو ایئر جو ہے اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. نئے سال کے اوپر مبارکبادی دینا یا نئے سال کے اوپر جشن منانا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ بات ایک ایسی بحث پر جا رکی ہے کہ جس کے تعلق سے علماء کی بہت ساری رائے ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے اس لیے اس سے بچا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ یہود اور نصارہ سے متعلق نہیں ہے، یہ تو ایک انسانی چیز ہے کہ جس سے وہ لوگ اپنے حسابوں کی تاریخ لگاتے ہیں اور اپنے حساب کتاب کو دیکھتے ہیں، مہینے کو دیکھتے ہیں. تو یہ کسی مسلم اور غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی ضرورت کی چیز ہے. تو اب زیر بحث بات یہ آتی ہے کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے اور اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. اصل میں اس بات کے اوپر بحث کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ ان کی جو ابتدا ہوئی ہے، جس کو سولر کیلنڈر بولتے ہیں، ایک لونر کیلنڈر ہوتا ہے. لونر کیلنڈر بولتے ہیں قمری مہینے کو، جس کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے مہینوں کا تعین ہوتا ہے. مثلا سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ پورے مہینے ہیں. اور سولر کیلنڈر کے حساب سے مہینے جنوری، فروری وغیرہ یہ مہینے ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ جو اسلامی مہینے ہیں، اسلامی مہینوں سے مراد سارے ہی اسلامی مہینے ہیں، کیونکہ چاند کا نظام بھی اللہ ہی نے قائم کیا ہے، سورج کا نظام بھی اللہ ہی نے قائم کیا ہے. سورج اپنے آربٹ پر گردش کرتا ہے تو سال کے اندر وہ 365 یا 66 دن کے اندر وہ اپنے جہاں سے چلا ہے وہاں پہنچتا ہے. اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو 12 مہینوں پر وہ 30 دن، کہیں 31 دن آ کر کے وہ رک جاتے ہیں. اسی حساب سے وہ مہینوں کی تقسیم کر لی گئی ہے. چاند کو اگر دیکھا جائے تو چاند جب گردش کرتا ہے تو 29 دن یا کچھ گھنٹے کے اندر وہ اپنی گردش پوری کرتا ہے. اس اعتبار سے وہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے. لیکن زیر بحث بات یہ ہے کہ اسلام نے انسانی تاریخ کا معیار اور انسانوں کو جو وہ اپنی تاریخ کا تقرر کریں گے اور تاریخ طے کریں گے، اس کے لیے کیا معیار دیا ہے؟ چاند دیا ہے یا سورج دیا ہے؟ اس کے اوپر جب ہم بحث کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اس کو سوالیہ انداز میں ذکر کیا ہے اور بالکل اسی طریقے سے سوال کیا گیا ہے. یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے. کبھی یہ بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے.
کبھی اس کی حیت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے سے بھی نہیں دکھتا ہے، یہ بالکل باریک جیسے کہ دھاگا. ہم نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ عید یا رمضان کے چاند کو جب دیکھتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ بڑھتا ہے. تو اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے، یسألونک عن الأہلہ، کہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے. تو قرآن میں اس کو جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس، کہ آپ ان کو کہیے کہ یہ لوگوں کے وقت کی یاد دہانی کے لیے ہے اور لوگوں کے وقت کی تعین کرنے کے لیے ہے، اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے وقت کی تعین ہو. ابھی ایک جگہ پر یہ بحث چل رہی تھی تو یہ بات بحث کلام آئی کہ بھائی چاند کے اوپر جب ہم تاریخ کا تعین کرتے ہیں تو چاند کے ذریعے سے تو مہینوں کا بھی طے شدہ بات نہیں ملتی ہے، کبھی 29 کا ہو رہا ہے، کبھی 30 کا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو شمسی مہینے ہیں وہ جو ہے سولر کیلنڈر جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا سسٹم ہے پورا کہ جو ہے وہی ہے، طے ہے، پکی بات ہوتی ہے کہ یہ اس دن کا ہے، اس دن کا. اصل میں پہلے تو غور کرنے کی بات یہ ہوگی کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیوں متعین کیا ہے تاریخ کو لے کر کے. تو بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ چاند کے جو مہینے ہیں، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، تو ہر میں اللہ نے 2 موسم بنائے ہیں. ایک موسم تو سرد ہے، ایک گرم ہے، ایک موسم ٹھنڈا ہے، ایک گرم ہے. تو چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں یہ سال کے ہر ایک موسم کے اندر گردش کر لیتے ہیں، سال کے ہر ایک موسم کے اندر گردش کر لیتے ہیں. ہم جب بچپن کے اندر تھے تو ہم نے جو ہے رمضان جو ہے وہ سردی کے دنوں میں رکھے تھے، جیسے سردی اب چل رہی ہے، دسمبر جنوری میں چل رہی ہے. تو ان دنوں میں رمضان جو تھے وہ سردی کے موسم میں آئے تھے، ہمیں بڑے رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنا صبح کو پانی پیا نہیں پیا پتہ ہی نہیں لگتا تھا. اور اب جو ہے گرمی کے مہینے میں اب تو یہ ہے کہ یہ انتظار رہتا ہے کہ حافظ جی 1 منٹ اور لیٹ کر لے تو 1 گلاس پانی اور چڑھا لے، کیونکہ گرمی کا مسئلہ اتنا کڑا ہوتا ہے اس وقت میں جو رمضان چل رہے ہیں، جون کے مہینے میں چل رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے عبادات کو، کیونکہ ان سے عبادات کا تعین ہے، رمضان سے رمضان کا تعین ہے روزوں کا، اس کے بعد میں پھر حج کے مہینے وہ پھر ذی الحجہ کے مہینے میں آتے ہیں کہ اس سے عبادات کا تعین ہے. اس کے علاوہ عیدین ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، کہ یہ جو عبادات کے موقع ہیں یہ سارے کے سارے مہینے کے ساتھ میں طے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ میری ہر ایک عبادت کو سال کے ہر ایک موسم کے اندر ادا کیا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے چاند کے مطابق اسلامی مزاج کو اور مواقیت کو طے کیا ہے کہ چاند کے حساب سے کہ ابھی جو ہے تقریباً ہر سال 11 یا 15 دن کا وقفہ ہوتا ہے. ہم 26 اس بار جو تھی تقریباً 26 سے 27 مئی کی عید الفطر تھی، یعنی محرم کی وہ شوال کی ایک تاریخ جو تھی وہ 26 یا 27 یا 25 مئی کی تھی. اب اگلی سال دیکھنا اس سے 11 یا 15 دن اگر ہم گھٹا دیں گے تو اگلی سال یہی عید 11 یا 12 مئی میں آئے گی آ کر کے. تو اسی طریقے سے ہر سال گھٹتے رہیں گے 11 یا 15 دن، اور یہ دن جو ہے اور یہ پیچھے کو آتا رہے گا سردی کی طرف کو. تو یہ ہے مسئلہ. ایک بات تو یہ تھی. اب دوسری یہ تو ایک زیر بحث ایک بات آ گئی تھی جو عرض کرنی تھی. اصل موضوع ہمارا اس بات کو لے کر کے تھا کہ نیو ایئر جو ہے نیا سال، اس کی مبارک بادی کا کیا مسئلہ ہے، اسلام اس کو کیسے کوٹ کرتا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. یہ بات سوچنے کی ہے. اصل میں یہ بات اگر دیکھی جائے تو پہلے یہ دیکھی جائے گی کہ جو اسلامی مہینے ہیں جس کو اللہ نے اسلامی نظام الاوقات طے کیا ہے، محرم، سفر وغیرہ، کہ جن مہینے کو نظام الاوقات کے طور پر طے کیا ہے کہ ان مہینے کے اندر کیا دور دورہ رہا تھا اور کیا رویہ رہا تھا حضرات صحابہ کے درمیان، اور کیا طریقہ کار رہا تھا مدینے کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی تعین ہی نہیں تھی دور صحابہ میں کہ پہلا مہینہ کون سا ہے، اس بات کی تعین ہی نہیں تھی.
ہاں اتنی بات تو طے تھی کہ مہینے 12 ہیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، یہ 12 مہینے ہیں، لیکن اس کی تعین نہیں تھی کہ مہینہ پہلا کون سا ہے. جیسے کہ جنوری کا پہلا مہینہ ہے، دوسرے نمبر پر فروری ہے، پھر مارچ ہے، پھر اپریل ہے. یہ شروع سے ہی ایسا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی یہ جو ایجادات ہیں، تجویز جو ہے، یہ لوگوں کی اپنی ہے. اس کے اوپر قرآن نے بحث نہیں کی ہے، اس کے اوپر قرآن نے بحث نہیں کی ہے، بلکہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دینی کام کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. مطلب کیا تھا کہ تم کو اپنا نظام کس طریقے سے چلانا ہے، کیا تم کو سالوں میں طے کرنا ہے، کیا تم کو اپنے نظام الاوقات بنانے ہیں، کہ وہ تم اپنے اعتبار سے کرو. اسلام تو اس سے بحث کرتا ہے کہ جو اسلام نے جو چیزیں فرض کی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، مثلا روزہ ہے، مثلا حج ہے یا نماز ہے، ان کو کن وقتوں پہ کیا جائے گا، اس کے لیے اسلام نے ایک تجویز دی چاند کی، اور سورج کی تجویز دی اس اعتبار سے کہ سورج اگر طلوع ہوگا تو فجر کا وقت ختم ہوگا، زوال پر آئے گا تو اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہوگا، ظہر کا وقت شروع ہوگا، اس کے اندر جب سایہ اصلی سے وہ 2 مثل ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہوگا، غروب کے وقت میں مغرب کا وقت، عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، مغرب کا شروع ہوگا. تو یہ چیزوں سے شریعت نے بحث کی ہے. اس کے علاوہ تم اپنے نظام کو کیسا چلانا چاہ رہے ہو، تم لوگوں سے کب فیس لوگے، تم لوگوں سے کب تنخواہ لوگے، تم ان کو کب تنخواہ دو گے، تم ان کو کس کس طریقے سے طے کرو گے، یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. اس سے قرآن نے بحث نہیں کی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو 12 مہینے طے کیے ہیں اسلامی، ان کے اندر بھی یہ بات طے نہیں تھی کہ پہلا مہینہ کون سا ہے. بات نہیں آئی سمجھ میں، ابھی بات آ رہی سمجھ میں؟ نہیں، یعنی یہ بات طے نہیں تھی کہ پہلا مہینہ کون سا ہے. جیسے کہ یہ تو بات پتا تھی کہ مہینے 12 ہیں، بھائی 12 ہیں، پہلا مہینہ کون سا ہے، محرم کا ہے یہ سفر، یعنی سال شروع کہاں سے ہوتا ہے. پہلے مہینے کا مطلب کیا ہے کہ سال شروع کہاں سے ہوتا ہے، محرم سے ہوتا ہے، ربیع الاول سے ہوتا ہے، ربیع الثانی سے ہوتا ہے. کیوں ابھی یہ طے کیوں نہیں کیا اسلام نے؟ اصل میں طے اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ اسلام میں کوئی لوجک نہیں بنتا ہے اس چیز کو لے کر کے، یا کوئی حکم عائد نہیں ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ اسلامی مہینے کا پہلے دن اور پہلی تاریخ کیا ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی عبادت ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. جن چیزوں کے اوپر عبادت کا ذمہ داری تھی ان کو طے کر دیا. مثلا رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ روزے رکھیں گے. مثلا شوال کی پہلی تاریخ ہے، اس میں آپ کیا نام ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، افطار کریں گے، یعنی عید کا دن ہے. مثلا ذی الحجہ کے یہ جو 5 دن ہیں، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12، اس کے اندر آپ حج کریں گے. مثلا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ عید الاضحیٰ ہے، عید آپ کریں گے. تو یہ جو چیزیں تھیں، مثلا پہلا شعبان ہے، اس سے شعبان سے متعلق ہے. اس کے علاوہ 10 محرم الحرام ہے کہ یہ عاشورے کا دن ہے. تو جن سے اسلام کے عبادات مقصود تھی، اسلام نے ان ساری چیزوں کو طے کر دیا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کو طے کر دیا گیا؟ اصل میں ایسا اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ انسان اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلے لوگوں کے جینے کی حالات الگ طریقے کی تھی. پہلے لوگ بھینسوں کے اوپر، گھوڑے بگیوں کے اوپر، ان کے اوپر سواری کیا کرتے تھے. اب لوگ انسان ارتقاء کی منزل کو جیسے لوگوں نے طے کی ہے، تو اب لوگ جو ہے گھوڑے کو چھوڑ کر کے اب گاڑیوں پر آ گئے، سائیکلوں پر لوگ آ گئے. پھر اور زیادہ ترقی کی، سائیکل سے موٹر سائیکل آ گئے. اب اس کے بعد کس کے اوپر آ گئے، اب کاروں کے اوپر آ گئے. پھر اس کے بعد ٹرین پر پہنچے، پھر ہوائی جہاز پر پہنچے. اس کے بعد میں کیا، راکٹ پر پہنچ گیا. اب آگے بھی اور کرنے کے چکر میں اب سیدھا سوچ رہے کچھ اور مل جائے. تو اس کو اسلام نے روکا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی جو انتظامی لائن کے متعلق چیزیں تھیں، ان سے متعلق تھا. اسلام نے اس کو نہیں چھوڑا ہے، چھیڑا نہیں ہے اس کو، بلکہ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیاوی معاملوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کہ جس میں تم کو سہولت ہو اور جس میں تم کو آسانی ہو اس کو تم کرو. لیکن ایک قاعدہ طے کر دیا ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں گے، جو بھی کام آپ کریں گے، اس کے اندر نہ تو کوئی شرکیہ کام برداشت ہوگا، اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی کام اس کے اندر برداشت ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگے اور اس کے اندر شرکیہ کام کرنے لگے.
شرکیہ کام کرنے لگے ہم اس کے اندر. جیسے کہ ابھی یہ 25 دسمبر گزرا، اس کے اندر لوگ اس کی مبارکبادی دینے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ رائج ہے اس کے اندر، میری وغیرہ سے جو ہے، کیونکہ اس کو اس لیے نہیں بولا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کا بیٹا مبارک ہو. اور نعوذ باللہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے کہ جو کہ وراء البراء ہے، کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ جو الفاظ جو ہیں کہ اس سے شرک وجود میں آتا ہے. تو شرکیہ الفاظ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر شرکیہ کام نہیں ہوگا اور کوئی غیر اخلاقی کام نہیں ہوگا، یعنی شریعت کے خلاف کوئی عمل برداشت نہیں ہوگا. یہ اگر نہیں ہے، شرکیہ کام نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہو. ایک بحث یہ چھڑی کہ غیر مسلمین کا کھانا کیسا ہے، غیر مسلمین کا کھانا کیسا ہے، کہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ غیر مسلمین کے کھانے میں کیا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ کھانا شرکیہ ہے، مثلا کوئی چڑھاوا ہے، تو وہ چڑھاوے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم کا کھانا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک شرکیہ عمل ہو چکا ہے. اس کو کسی معبود کے نام پر، کسی بت کے نام پر اس کو اتارا کیا گیا ہے، اب اس وجہ سے وہ حرام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، تو یہ بات تو اسلام میں بھی طے نہیں تھی، دور صحابہ میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ بات طے نہیں تھی کہ آخر اسلام میں پہلا مہینہ کون سا ہے، یہ بات طے نہیں تھی. یہ جو بات طے ہوئی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے تقریباً 7 سال کے بعد میں یہ بات طے ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات طے ہوئی تھی. لوگوں نے حضرت عمر سے بات آ کر کے کہی کہ حضرت کہ مہینوں کے اندر ایسی تعین کر دی جائے کہ جس سے پہلا مہینہ طے کر دیا جائے. یہ بات تو ترتیب سے تھی، کون سی؟ کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد میں سفر کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد میں ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی ہوگا، پھر رجب ہوگا، پھر شعبان ہوگا، پھر رمضان ہوگا، شوال ہوگا، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ تو ترتیب طے تھی کہ یہ مہینے ایسے ایسے چلیں گے. لیکن پہلے نمبر پہ کون سا رکھا جائے گا؟ آیا محرم سے مہینوں کو شروع کیا جائے، یا رمضان سے شروع کیا جائے، یا کس سے شروع کیا جائے؟ اس کے اندر جو تھا، اس کے اندر اختلاف تھا، یہ طے نہیں تھا. یہ طے اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس سے کوئی شرعی عملہ کوئی ٹکا ہوا نہیں تھا، شرعی عمل کوئی اس میں ٹکا ہوا نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو طے کیا جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ بات چلی اور بحث چلی کہ حضرت اس میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اس بات کو دیکھنے میں کہ بھئی اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ مہینہ پہلا کون سا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے سالوں کی گنتی کو کر سکتے ہیں. ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ ہیں؟ کہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ مہینہ پہلا کون سا ہے تو ہم اپنے سالوں کی تعداد کو متعین کر سکتے ہیں. مثلا محرم سے مہینہ، کسی بھی مہینے سے مہینہ شروع ہو کر کے 12 مہینے ہو گئے تو ہم اس کو ایک نام دے دیں گے، مثلا اس کو سال کہہ دیں گے، یہ سال ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر بحث کی اور صحابہ کو بیٹھ کر کے بات کی، تو بات یہ سامنے آئی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا تھا مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، وہ آپ نے ذی الحجہ کے آخر میں کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، یعنی پہلے دن آپ مدینے کے اندر پہنچے تھے. تو یہ بات طے قرار پا گئی کہ اسلامی مہینے کی شروعات جو ہوگی وہ محرم الحرام کے پہلے مہینے سے ہوگی، یعنی اسلامی تاریخ، اسلامی جو سال شروع ہوگا وہ محرم سے شروع ہوگا. تو اسلامی مہینہ جو شروع ہوگا وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ محرم سے شروع ہوگا. تو آپ بتا دیجئے کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی بات بھی طے نہیں تھی کہ اسلام میں کہ پہلا مہینہ کون سا ہے، تو پھر جب تک یہی بات طے نہیں تھی تو خوشی کیسی ہوتی؟ یا خوشی کا کوئی موقع یا رسول اکرم علیہ السلام اس کے اوپر کوئی بات کہتے، تو یہ تو جب سامنے آتی بات نہیں آئی سمجھ میں، بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو یہ بات کیسے آتی؟ ایک چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کیسے چرچا کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہی نہیں تھی اس وقت میں کہ مہینہ پہلا کون سا ہے، یہ بات تھی نہیں، زیر بحث ہی نہیں تھی یہ بات. بس اتنی بات طے تھی کہ مہینے 12 ہیں، لیکن یہ بات طے نہیں تھی کہ پہلا مہینہ کون سا ہے. یہ تو بات تھی اسلامی مہینوں سے متعلق.
اس سے ہٹ کر کے اب ہم پہنچتے ہیں شمسی مہینے کی طرف. شمسی مہینے، یہ شمسی مہینے اس کی جو تاریخ ہے یہ 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر تک یہ آ کر کے ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو رسول ماننا یہ ایمان میں سے ہے. اور اس کے بعد میں تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے جا کر کے جنوری سے. آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ لوگ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن کہیں تو وہ تو پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر کو، جس میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور 1 تاریخ ہو رہی ہے اس کو نیو ایئر کا سال منایا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک بحث دوسری ہو جاتی ہے. تو بحث یہ چل رہی تھی کہ اس کو ہم اس کے اندر خوشی منانا یا غم منانے کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیے، خوشی اور غم کے تعلق سے اسلام کے اندر صرف 2 ہی ایسے موقع ملتے ہیں جس کے اندر رسول اکرم علیہ السلام نے متعین طور پر خوشی کو طے کیا ہے. متعین طور پر یعنی اس دن خوشی منائی جائے گی اور اسی دن منائی جائے گی، اس کے آگے پیچھے نہیں منائی جائے گی. اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ 2 دن ہیں بس جس میں اسلام کے اندر اجازت ملتی ہے کہ جس دن خوشی منائی جا سکتی ہے. اس میں ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ، جس کو بقرہ عید یا میٹھی عید کہتے ہیں. کہ یہ 2 مہینے، یہ 2 دن ہیں سال میں جو کہ طے ہیں خوشی کے لیے. اور ان دنوں کے اندر خوشی کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے. خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے خوشی کا مطلب جس کو بانگڑا ہوتا ہے کیا؟ کھانا پینا، یہ تو ہوتا ہے نہیں. تو اسلام نے خوشی کے اظہار کے لیے کھانے پینے کو فوقیت دی ہے. آپ دیکھو، اگر کسی کی شادی ہو تو خوشی ہوتی ہے، اس میں کہا وہ ولیمہ کرو. اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. بلکہ علماء کے نزدیک تو ولیمے کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے. کہ اگر کوئی تمہیں ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں جاؤ. بعض کے نزدیک واجب ہے جی، اور ہمارے نزدیک تو ساری دعوتیں واجب ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کھانے پینے کا مسئلہ ہے. تو کھانے پینے کی وجہ سے ہی اسلام نے ان دونوں دنوں کے روزے حرام کر دیے. عید الفطر کا روزہ حرام ہے، نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے اس دن. اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں اس دن بھی روزے حرام کر دیے. کیوں؟ کیونکہ تینوں دن اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے. بقرہ عید کے جو دن ہوتے ہیں اس میں بریانی بناؤ، تہاری بناؤ، نہاری بناؤ، جو مرضی بناؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، تو جو خوشی کے دن تھے وہ طے کیے ہیں شریعت نے سالانہ. یہ 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان دونوں کے اندر روزوں کو حرام کیا ہے. تو اسلام میں خوشی کے جو دن ہیں یہ ہیں. اس کے علاوہ شریعت نے خوشی کا کوئی دن متعین نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں، جس میں انسان چاہتا ہے کہ میں خوشی کروں. تو اس کے بھی موقع بتا دیے ہیں. مثلا نکاح ہے تو نکاح کے اندر خوشی ہوتی ہے، اجازت دے دی ہے، ولیمہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے، اجازت دے دی ہے، عقیقہ کرو، اجازت ہے عقیقے کی، عقیقہ کرو، بکرا کاٹو، خوب کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اور کوئی دن بنتے ہیں، تو اس کے اندر خوشی کا اسلام کیا نظریہ ہے اسلام کا، یہ آ کر کے زیر بحث سامنے بات آتی ہے. تو دیکھیے، میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں. اصل میں یہ بات تو شریعت نے زیر بحث ہی نہیں لی ہے، کہ اس کے اندر خوشی کا منانا یا اس کے اندر اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر خوشی مناؤ، کیونکہ نیا سال ہو رہا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خوشی مت مناؤ، اس میں غم کرو، رہو. ان سے پوچھے بھائی کیوں رہو؟ کہ بھائی تمہارا 1 سال کم ہو گیا، دنیا کا تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی 1 دن کیا ہے، تمہاری زندگی کم ہو گیا. ارے ہوتا ہے نہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، 1 سال کم ہو گیا.
ان کے نزدیک یہ بات ہوتی ہے، اس لیے رونا چاہیے اس کے اندر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ یہ کیا نام ہے کہ خوشی کا مسئلہ نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غم کا تھوڑا سا خوشی کا مسئلہ ہے، کہ جو پہلے ہم نے کیا تھا وہ اب ہم نے کر لیا ہے، اب ہم اس کو خوشی سے ہم اس کو جو ہے پیار محبت کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں سیلیبریٹ کر کے اور آپس میں تعلق قائم کر کے اور اس کو خوشی منا کر کے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سال خوشی کے اندر گزرے۔ دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو جب ہوتا جب اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی، ایسا تو جب ہوتا جب اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی۔ اس کی ابتدا جب یہاں سے ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اس کا مسئلہ ہی کیا رہ جاتا ہے پھر کہ اس کے اندر خوشی منائی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل میں کوئی لوجک بولتے ہیں، یعنی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے اس بات کی کہ اس کے اندر خوشی منائی جائے، اور اسی طریقے سے کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ اس کے اندر غم منایا جائے۔ یہ اتنی سی بات کے اوپر بڑا اختلاف ہو گیا آپس میں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حرام ہے، بالکل خوشی منانا اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں حرام نہیں ہے، تو صحیح ہے، سال کی شروعات صحیح سے کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو اس شروعات تو یہاں سے ہے ہی نہیں۔ اسلام نے مہینے دیے ہیں، سال دیے ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو مہینے دیے، وہ تو پھر بعد میں حضرات صحابہ نے اس کی ترتیب قائم کی تھی کہ یہاں سے شروع ہوگا، اور خوشی کے لیے شریعت نے دن طے کر دیے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی خوشی منانا چاہتا ہے کسی چیز کو لے کر کے تو اسلام اس کے اوپر بحث نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے جہاں پر یہ حدیث جہاں پر کہی گئی ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، پہلی بات تو اس حدیث کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جو کوئی حدیث آپ علیہ السلام نے کہی ہے اس میں یہ نہیں دیکھی جاتی کہ وہاں پر زیر بحث کیا بات تھی، اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو حدیث کہی گئی تھی یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اندر کہی تھی کہ جس موقع پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جنگی قانون بیان کر رہے تھے، آپ کوئی جنگی تدبیر پیش کر رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگی تدبیر کے اندر ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی صف کے اندر کھڑا رہے۔ اگر اپنی صف کا کوئی آدمی دوسرے کی صف میں چلا گیا یا دوسرے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا جس کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ بھئی یہ ہماری کیا نام ہے ہماری صف کا آدمی ہے یا مخالف کی صف کا آدمی ہے، تو فرمایا کہ اس موقع پر اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے یا وہ مارا جاتا ہے جنگی تدبیر کے درمیان، جنگی مراحل کے درمیان، تو اس مرنے کی وجہ سے اس کا قصاص مسلمانوں کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ مثلا ایک فورس ادھر ہے، ایک فورس یہ سامنے ہے، اس فورس کا پہناوا الگ ہے، ان کی مثلا لے لیجئے ان کی جو یونیفارم ہے وہ گرین کلر کی ہرے کلر کی ہے، اور سامنے جو مخالف ہے ان کی جو ہے وائٹ ہے۔ اب فرمایا آپ نے کہ اگر یہ والے گرین والے اگر ان میں سے کوئی وائٹ شرٹ پہن کر کے یا وائٹ یونیفارم پہن کر کے ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ آدمی جو داخل ہوا ہے وہ ان کا آدمی ہے، لیکن اس نے ان کی کیا ہے ان کے لباس کو اختیار کر لیا۔ اب اگر یہ مارتے ہیں تو ان کے لیے جنگی تدبیر کے مطابق تو اس کو نہیں مار سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، یہ دوسرے صف کے آدمی ہے۔ فرما رہے لیکن اگر اس دوران یہ مارا گیا اور مارا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کا لباس اختیار کر رکھا ہے یا ان کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، لباس ہو یا طریقہ ہو جو بھی ہو، تو فرمایا کہ اگر یہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کی وجہ سے اس صف والوں پر کوئی بھی قصاص نہیں ہوگا اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اصل میں یہاں پر یہ بات آپ نے کہی تھی من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کری تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ بات اس موقع پر رسول اکرم علیہ السلام نے کہی تھی۔ اب اس کو وہاں سے ہٹا کر کے ہر اس چیز کے اندر کہ جو چیز دین تھی اس کے اندر تو خیر کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر تو اور روایتیں مل جاتی ہیں، جو دین کے علاوہ جو انسانیت کے جو اپنے اپنے معاملات تھے، اپنی اپنی جو طے کردہ چیزیں تھی ان کے اندر فٹ کر کے ان چیزوں کو بھی کراہت کی نظر سے یا ان چیزوں کو بھی حرمت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس بات سے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ جس طریقے سے اسلام نے اس بات کے اوپر بحث نہیں کی ہے کہ آپ جنوری فروری ان مہینوں کو کیوں گنتے ہو، ان مہینوں کے ذریعے سے کیوں اپنی تم شادیاں وغیرہ کرتے ہو، کوئی مولوی اس بارے میں فتویٰ نہیں دے گا،
اور دینے کی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک انتظامی لائن سے ایک بات تھی. تو اب اگر وہ انتظامی لائن سے اپنا ایک دن اس دن میں خوشی مناتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اصل میں اس وجہ سے نہیں ہے. مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی بنانے کے طریقے کیا ہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے خوشی کے 2 دن دیے ہیں جو کہ متواتر آئیں گے، ہر سال آئیں گے، اسی ٹائم آئیں گے. وہ دونوں عید کے دن ہیں. اس کے علاوہ اور جو خوشی کے موقع ہیں، نکاح ہے، عقیقہ ہے، یا اس کے علاوہ اور اگر کوئی انتظامی لائن سے کوئی خوشی کا دن طے ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مسئلہ کب بنتا ہے؟ مسئلہ جب بنتا ہے جب اس طے کردہ چیز کو دین بنایا جائے. مثلا میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. مثلا اسلام کے اندر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے. فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ 4 رکعت پڑھنے لگے سنت مؤکدہ سمجھ کر کے، 4 پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ سنت 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو. لیکن 2 کے علاوہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے سنت مؤکدہ سمجھ کر کے، یا دینی کوئی حکم لگا کر کے، یا دینی کوئی نقطہ اس کے اوپر لگا کر کے، تب وہ عمل جو ہے بدعت بنتا ہے. یہاں تو دینی زیر بحث نہیں تھا، یہاں تو انتظامی لائن سے ایک بات طے کی تھی اور اسی انتظامی لائن سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. لیکن خوشیاں منا رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اسلام جو بحث کرتا ہے، جیسے اسلام نے خوشی کے دن دیے ہیں، لیکن اسلام نے خوشی کے طریقے بھی بتلائے ہیں کہ خوشی کا کیا طریقہ ہے. خوشی کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ کہ آپ پیر کے دن کا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن روزہ نہ رکھوں، حالانکہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. اس دن میری کیا ہے؟ پیدائش ہوئی ہے. کہ جس دن میری پیدائش ہوئی ہے یہ میرے لیے خوشی کا دن ہے کہ اس دن میرے لیے پیدائش ہوئی ہے، تو اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ اس روزے کے ذریعے سے میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر عبادت گزار بندہ بنوں. کہ میں تو روزہ اس لیے رکھتا ہوں. تو اسلام نے خوشی کے طریقے بھی رائج کیے ہیں. اصل میں وہ جو حرمت کا حکم اس کے اوپر لگتا ہے وہ ان طریقوں کی وجہ سے لگتا ہے جس طریقے سے ہوتا ہے. اس کے اندر جس کو بھانگڑا ہو رہا ہے، اوریانیت ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، اوریانیت ہے، بازار والا معاملہ ہو رہا ہے، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، معاشرہ بالکل خراب ہو رہا ہے، اخلاقی کام بالکل ختم کیا جا رہا ہے، مشرکانہ کام، پتہ نہیں کیسے کیسے کام اس رات کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے کام حرام ہیں، اور وہ حرام ہیں. وہ تو چاہے اس دن کیے جائیں یا اس کے علاوہ کبھی بھی کیے جائیں، وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اگر اس کے اندر کوئی خوشی مناتا ہے اس بات کو سوچ کر کے بھائی دن شروع ہو رہا ہے تو کسی سے کہہ دیا بھائی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اس کے اندر پہنچایا ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال اسی طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو خوشی کو ایسے ظاہر کرنا اپنی کہ اس کے اندر تم ایسے کام کرنے لگو کہ بالکل اخلاق سے گر جائیں اور اسلامی طور و طریقے سے گزر جائیں، تو اس طور و طریقے سے گزرنے کی وجہ سے، یعنی گرنے کی وجہ سے جو آتی ہے وہ حرمت تو ہر جگہ پر ہے، وہ یہاں پر بھی ہے. آپ اگر عید کے دن بھی جو کہ خوشی کا دن ہے اس دن بھی اگر یہ سارے کام کیے جائیں گے تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ جی خوشی کا دن ہے کہ جیسا مرضی خوشی کرو، اس دن بھی اس کے اوپر حرمت کا حکم لگے گا. ایک آدمی عید کے دن شراب پینے لگے کہ بھئی خوشی ہے چلو ایک پیک لگا لو، یا عید کا دن ہے چلو کچھ کر لیتے ہیں، بجا دیتے ہیں کچھ نیا تازہ، تو بتا دیجئے کہ اس وجہ سے آپ بتا دیجئے کہ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کی اجازت قطعاً نہیں ہو سکتی ہے. اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک غیر اخلاقی کام ہے کہ جس کی اجازت کبھی نہیں ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کلام بات یہ تھی، اصل میں بس آخری بات یہ تھی کہ اصل میں کوئی اگر اس میں خوشی ظاہر کرتا ہے تو اس سے کوئی بحث بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ خوشی ظاہر اس طریقے سے کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ طریقے اختیار کرتا ہے جو کہ غیر اخلاقی ہیں اور شریعت سے الگ ہٹ کر کے ہیں، تو اس کے اوپر بحث کی جائے گی اور اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے گی. لیکن میری خود کی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر اصل میں کوئی خوشی کا کوئی لوجک یا کوئی وجہ بنتی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خوشی کا ظہور ہو. عید کے دن تو خوشی کی وجہ بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ 30 دن رمضان کے روزے رکھے ہیں،
اب اللہ تعالیٰ عید کے دن اعلان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے. تو مغفرت کا اعلان کر دیا، خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ کہ ہمارے لیے اللہ نے مغفرت کر دی. عید الاضحیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو عرفے کے دن شیطان روتا ہے کہ جو لوگ عرفے کا دن پاتے ہیں تو شیطان کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اس کے اندر بھی بہت اجر و انعام ہوتے ہیں، تو وہ بھی خوشی کا دن ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں کوئی خوشی کی وجہ بنتی نہیں ہے. اس لیے جب خوشی کی وجہ بنتی نہیں ہے کہ خامی کا خوش ہونا، اس کے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ تھی کہ خوشی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے بلکہ رائے تو یہ ہے کہ یہ اگر نہ ہو تو بہتر ہے. یہ اگر نہ ہو تو بہتر ہے. باقی شریعت، باقی کیا نقطہ نظر تھا اس کے اوپر وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں.